بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على العشاء ثم أجي إلى قومه فأصلي معهم. رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ. یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمائی ہے، اور اس حدیث پاک کے اندر نماز کے مسئلوں میں سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کیا نفل نماز کی جماعت ہو سکتے یا نہیں. ایک دوسری بات یہ ہے فرض نماز پڑھنے والے کے پیچھے نفل نماز پڑھنے والے یا نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز پڑھنے والے کی اقتداء درست ہے یا نہیں. یہ کچھ مسئلہ ہے جس کو بھی جاننا ضروری ہے. تو اس سلسلے میں دلیلیں بہت ساری ہیں، کئی روایت آئی ہے، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے صرف ایک روایت پیش کی ہے صحیح بخاری کے حوالے سے. بات دراصل یہ ہے کہ دیکھو، کوئی بھی نماز ہو، چاہے فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، فرض نماز تو بہرحال جماعت سے پڑھنے کا حکم ہے، یہ تو واجب ہے، یہ تو قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے اور نبی کی حدیث سے بھی. مسئلہ ہے فرض نماز کے علاوہ نفل نماز کا. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نفل نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، اور زیادہ تر اہل علم کہتے ہیں کہ نفل نماز بھی جماعت سے پڑھی جا سکتی اگر پڑھنا چاہے تو. یہ مسئلہ ہے، یعنی وہاں کوئی ضرور واجب نہیں، پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت اور ہے کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. جیسے آپ کے بازو میں کھڑے ہو کے نماز شروع کیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں لمبی قرات کرنے لگے. اتنی لمبی قرات کر لیں ہم تو پیچھے تھک گئے بازو میں کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی سورہ بقرہ شروع کر دی. اب ایسا لگا کہ سورہ بقرہ ہو سکتا ہے چند رکوع پڑھ کے رکوع میں جائے. پڑھتے گئے سورہ بقرہ بھی ختم. سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دی. ان بھی پریشان ہو گئے، یہاں تک کہنے لگے کہ میں تو ایسا تنگ ہو گیا کہ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ کے بھاگ جاؤں، پیچھے چلے جاؤں. وہ صحابی بیان کرتے ہیں، لیکن پھر بھی زبردستی کر کے رہے. آخر لوگوں نے پوچھا کہ کیوں اس طریقے کی بات پیش آئی، تو کہنے لگے کہ میں تھک گیا تھا، میں پریشان ہو گیا. اللہ کے نبی ساتھ کھڑے ہو گئے، لیکن ادباً احتراماً میں چھوڑ کے نہیں گیا، اور ہمارا دل تو مانا کہ چھوڑ کے چلے جاؤں اور گھر جا کے سو جاؤں. اس طریقے کی اور کئی بھی روایت ہے. تو دیکھو، یہ نفل نماز ہو رہی تھی، کوئی فرض نماز نہیں، یعنی قیام لیل، تہجد یا تراویح جو بھی کر رہی تھی، وہ نماز پڑھ رہے تھے تو صحابی ساتھ میں لگے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت سے پڑھنا ثابت ہوا. اگر جماعت سے پڑھنا ثابت نہ ہوتا، یہ جائز نہ ہوتا، اللہ کے میں فوراً نہ کر دیتے. یہ تو قیام لیل نفل نماز کیوں پیچھے ہے. دوسری دلیل یہ حدیث ہے کہ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے قوم کا، اپنے محلے کا امام تھا. تو میں کیا کرتا تھا، ہماری خواہش روزانہ یہ ہوتی تھی ایک برکت حاصل کرنے کے لیے کہ نبی کے پیچھے میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا، وہ فرض نماز. تو ہماری نیت فرض نماز کی ہوتی تھی، اور روزانہ عشاء کی نماز نبی کے پیچھے پڑھ کر پھر میں اپنے محلے اپنے قوم کے پاس جاتا، اور چونکہ وہاں کا امام تھا تو جا کے ہم نماز پڑھاتے. تو جب ہم نماز پڑھاتے عشاء کی تو پیچھے پڑھنے والوں کی نماز تو فرض ہوتی لیکن ہماری نفل ہوتی تھی. اس طریقے سے نفل نماز کا ارادہ کر کے ہم لوگوں کو پڑھاتے تھے. یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، آپ سے پوچھا گیا، دریافت کیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرمائے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر کوئی فرض نماز پڑھنے والا اس کے پیچھے نفل نیت سمجھ کے کوئی پڑھے وہ بھی جائز، اور اگر کوئی نفل نماز پڑھانے والا امام ہو اس کے پیچھے کوئی فرض نماز کی نیت کر کے پڑھے وہ بھی جائز. یعنی یہاں پر گویا کہ نیت کا فرق ہے بس، اور کچھ نہیں. لہذا کسی کا یہ کہنا کہ فرض کے پیچھے نفل نماز نہیں ہوتی، نفل کے پیچھے نفلی نماز ہوگی، فرض کے پیچھے فرضی نماز ہوگی، جیسے احناف لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ بالکل غلط ہے. یہ بے بنیاد ہے. صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ فرض نماز امام پڑھنے والے امام کے پیچھے نفل نماز، نفل پڑھنے والے امام کے پیچھے فرض نماز بالکل پڑھ سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے دلیل ہے. اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.